گزشتہ سال 2024 کے حج میں جو شکایات تھی اور ہم بھی یہاں پہ موجود تھے اس وقت پروگرام میں آپ کے، اس میں اس کے بعد پھر جب یہ انکوائری ہوئی ہے اور 1330 لوگ جو ہے وہ ریکارڈ پہ آئے تھے جن کی اموات ہوئی وہاں پہ، اس میں سب سے بڑی تعداد جو تھی وہ مصر کے حجاج کی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ عرب ممالک کے جو باہمی تعلقات اور آپس میں ان کی جو رشتہ داریاں ہیں، جو تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ وزٹ ویزے پہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ غیر قانونی طور پہ یہاں رہ جاتے ہیں، تو 83% وہ لوگ تھے جو حج ویزا پہ نہیں تھے، حج کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشاعر کے خاص کر جہاں پہ ان کی اموات ہوئی ہیں منی، عرفات اور مزدلفہ کے اندر، ان کے پاس کوئی ان کے لیے انتظام موجود نہیں تھا اور وہ ایسی جگہ پہ رہ نہیں سکتے تھے جو حجاج کی تھی، تو 83% لوگ تو وہ تھے جو یہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے۔ اب وہ لوگ کیسے سعودی عرب میں آئے، اور یہ بھی ایک تعداد باقاعدہ سعودی گورنمنٹ نے، میں نے اس کو اسٹڈی کیا باقاعدہ پورے اس کیس کو، تو میرے علم میں یہ چیز آئی کہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اس سے پہلے، یہ واقعہ ہونے سے پہلے، اور ہر بندے کو جو ظاہر ہے گرفتاری بھی اس لیے ہوئی کہ یہ حج ویزے پہ نہیں تھے اور حج پیکج انہوں نے نہیں لیا ہوا تھا، نہ گورنمنٹ سے نہ پرائیویٹ کسی ادارے سے، تو ان کو 10,000 ریال جرمانہ فی ایک فرد کو وہاں ہوا، اور 1,70,000 سے زائد لوگ جو تھے ان کو یہاں آنے سے روکا گیا، جن کو داخل نہیں ہونا دیا گیا مکہ کے اندر، یہ اتنی بڑی تعداد میں۔ اچھا، پھر یہ لوگ جو پکڑے گئے تھے یہ کیسے داخل ہوئے تھے، کیسے آئے تھے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایکشن ہوا، اور 140 فرضی کمپنیاں جو حج کی وہاں بکنگ کر رہی تھی سعودی عرب کے اندر، 140 کمپنیوں کے جو مالکان ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کمپنیوں کو بند کیا گیا۔ 65 ٹرانسپورٹ والی کمپنیاں جو ان لوگوں کو لے کے آئے تھے ان کو بھی پکڑا گیا، اور 65 کمپنیاں جن کے خلاف اس وقت بھی جو ہے کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال انشاءاللہ 2025 میں اس کے اندر بہت کمی آئے گی، اور حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں ایسی تھیں، جیسے ہم نے اس پہ بھی بڑا ذکر کیا تھا کہ بڑی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ آپ بغیر ویزے کے بھی آ جائیں، آپ ویزا لے کے آئیں، آپ ٹرانزٹ میں 4 دن کے لیے فری ویزا لے لیں، تو یقیناً یہ ایک ایسا تجربہ تھا، سہولت تو دی گئی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا ہے جو میں نے تعداد بتائی ہے، یہ دیکھیں 3 لاکھ سے اوپر بنتی تعداد، اتنے لوگوں کو پھر روکنا، ان کو گرفتار کرنا، جیلوں میں رکھنا، جرمانے کرنا، پورا ایک پروسیس ہے۔ تو میرے خیال میں اس سال اس سے بھی بڑی آسانیاں جو ہیں انشاءاللہ 2025 میں آئیں گی۔ پھر اسی طرح ایک ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے حجاج جو تھے وہ منی کے اندر موجود تھے، عرفات جانے کے لیے ان کو ٹرانسپورٹ نہیں تھی، لوگوں کی بڑی تعداد پیدل سفر کر رہی تھی اور وہاں پہنچنا نہیں تھا۔ اس کے اوپر بھی یہ اب اہتمام کیا جا رہا ہے، اس سال یہ ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ یہ 10-10 12-12 گھنٹے جو لوگوں کو انتظار کروایا جاتا ہے، یہ انتظار نہ کروایا جائے، اس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ وقت سے پہلے ان کو جو ہے مکہ سے منی ٹرانسفر کیا جائے، پھر منی سے عرفات بھی ان کو وقت سے پہلے ہی ٹرانسفر یعنی شروع کر دیا جائے، ایک ہی وقت میں نہ ٹرانسفر کیا جائے کہ پھر وہ دوبارہ ٹرانسپورٹ جو ہے ان کو مہیا نہ ہو سکے۔ پھر اسی طرح ہم نے بات کی تھی ایک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ عربی میں اس کو کہتے ہیں رد واحد اور ردین۔ رد واحد کہتے ہیں یہ کہ وہ بس جو ہے وہ ایک ہی دفعہ حجاج کو لے کے جائے گی، وہ دوبارہ لینے کے لیے نہیں آئے گی۔ ردین کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جائے گی اور لے کے بھی آئے گی، نہیں چھوڑ کے پھر آئے گی لینے کے لیے، تو وہ پھر نہیں آ سکتی، اس کو 10-12 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس دفعہ ٹرانسپورٹ کو بڑھا کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ انحصار کیا جائے ردین پہ، اور رد واحد والا ہی کام ہو کہ سیٹ بائی سیٹ ٹرانسپورٹ دے کے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچایا جائے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری سہولیات جو وہاں پہ ہو رہی ہیں اس کی مدد سے جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو سہولتیں ملیں گی۔ اور اگین 83% لوگ وہ تھے جو جاں بحق ہوئے جو لیگل طریقے سے وہاں موجود نہیں تھے۔